وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. دین کے معاملے میں ہم بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں. غلط فہمی کی حیثیت یہ ہے کہ بہت سی باتیں جن پر دین میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے ان کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے اور تاکید بھی کی گئی ہے، ان کو ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے. ہم سمجھے رہتے ہیں کہ وہ باتیں ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کچھ ہے نہیں. اور بات یہاں تک نہیں بلکہ کتنے بظاہر دین والے بلکہ کتنے بظاہر دستے تدریس والے دین پڑھانے اور پڑھانے والیاں ان باتوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ غفلت کا شکار. ایسی ہی باتوں میں سے ایک بات لباس کا معاملہ ہے. آپ کو توجہ فرما لیجیے اور امید ہے کہ افسوس کے ساتھ آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ کتنے وعدے تبلیغ بھی کرتے ہیں لیکن ان کے لباس کا کچھ حصہ اور ان کے گھروں میں لباس کا بہت حصہ دین کی نگاہ میں ممنوع ہے. دین کی بات کہنے والی پڑھانے والی کلاسیں والی لباس کے معاملے میں ان کی حالت بھی کوئی قابل رس نہیں، اور ان کے ساتھ جو ناعمر اور بڑھیا مچھلیاں ہوتی ہیں ان کی حالت اس کے بعد میں کیا ہوتی ہے. کتاب و سنت میں اچھی طرح لوگ فرما لیجیے اللہ کی توفیق سے پوری جانبداری اپنے علم کے مطابق اور پوری خیرخواہی سے لگائے ہوئے کہ عبادت کے معاملہ میں دینی تعلیمات اور ان کی پابندی لازم ہے. ایک واقعہ سماج فرمائی بھی حضرات خواتین دونوں ہی شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ حضرات خواتین کو ہدایت دے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ اسلام احد الخلفاء الراشدین میں بیان کیا ہے کہ سیرت من غفہ ایک تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ہم مارکہ یرموک سے آئے اور مارکہ یرموک اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا معرکہ ہے، بہت ہی بڑی جنگ. اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رومیوں پر جو اس وقت دنیا کی لوگوں کی نگاہ میں سب سے بڑی طاقت تھی، اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں بہت بری شکست سے دوچار کیا. اب جب فتح ہوا یرموک کا معرکہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے فتح کروا دیا تو مسلمانوں کو مال غنیمت میں اور میسر آئے.
اب مال غنیمت کے ریشمی جملے لشکر میں تقسیم ہوئے، اسی لشکر میں سے کا ایک وقت جس میں سوید بن غفور تھے، جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو سلام کے پہننے سے پہلے ریشمی جملے پہن کے جائیں گے، خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی شکست دی اور مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ ان کے ریشمی جملے آئے۔ خوشی خوشی مسلمان فاتحین ریشمی جملے پہنے ہوئے جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ان کو کوشنا شروع کر دیا، ڈانٹنا برا بیا کہنا شروع کر دیا، 5 پتھر دیکھے شروع کر دیا۔ وہ آئے تھے شاباش لینے کے لیے اور ادھر سے برا بیا دی اور پتھر بھی، یہاں تک کہ پتھروں کی جب سے دور ہو گئے، آپس میں اس وقت کو یہ کہنے لگے شاید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے بارے میں کوئی رپورٹ ملی، اسی بات کی بنا پر کہ ہم سے اتنے ناراض ہیں۔ ان کے کچھ ساتھیوں نے کہا شاید سے ساری خرابی جدوں کی ہے، تو خطرناک ہو گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ مشورہ ہو رہا ہے، فیصلہ کیا گیا جدو اتارو عام بات میں یا پھر سلام عرض کرتے، ان کی خدمت میں پہنچے، سلام عرض کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خوش آمدید کہا، اہلا و سہلا بمرحبا، اور ان کی خیریت ان کے حالات کیسے ہو، حالات کیسے ہیں، نقشہ بدل گیا، اور پھر فرمایا انکم جئتم فی ظل اہل الکفر، بے شک تم کافروں کے لباس میں آئے تھے، وانکم الان فی ظل اہل ایمان، اب تم اہل ایمان کے لباس میں آئے۔ دونوں نقشے میرے اور آپ کے سامنے، ممنوع لباس میں آنا کافروں کی یونیفارم، اس لباس میں آنا جس کی عبادت ہے ایمان کا لباس، اور پھر فرمایا کہ جو ریشمی لباس ہے یہ جائز ہے مگر 4 انگلیوں کے برابر، یعنی اگر اس کے کنارے میں 4 انگلی ریشم ہو اس کی تو اجازت ہے، اور تم نے کیا پہنا تھا؟ پاسوں میں آ رہی، یعنی آج کے جس طرح خواتین کنارے پر ڈوری یا بادل لیس وغیرہ سے لگواتی ہیں، 4 انگلی کے برابر اگر ریشم ہو تو اس کی اجازت ہے، اس کے اوپر۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ کون تھے؟ غازیان اسلام تھے،
اسلام کے غازی تھے، اس وقت اسلام کی سب سے بڑی دشمن طاقت اس کا ناک توڑ کے آئے اور مال غنیمت میں ان کے ڈبے آئے تھے اور فتح کی خبریں سنانے آئے تو جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ساری خوشیوں میں ممنوع لباس کو برداشت کیا. وہ مسلمان تھی یا میں مسلمان؟ ان کا اسلام ٹھیک ہے ہمارا. ڈاکٹر صاحب ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ دین بدل دیں گے. دین یہی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کسی کو دین بدلنے کی اجازت نہیں. بات کا خلاصہ دین کا ہویا نہ بگاڑیں، یہ دین کا ہویا بگاڑتا ہے یا اس کا قسمت نکال دیتا ہے. ہمارا قسمت نکل جائے گا نہیں. دعائیں ہو رہی ہیں، نعرے لگا رہے ہیں اور حالات اچھے ہو رہے. اللہ کے یہ دین پر آئے، جن باتوں کی تاکید دین میں ہے ان کو مانیں، ان کے بارے میں کوتاہی نہ کرے. اور یہاں یہ بات نوٹ فرما لیجیے، پتھر مارنا مجھے آپ کو اجازت نہیں ہے. وہ اسلامی ریاست کے سربراہ ہیں، رعیت کی نافرمانی پر انہیں سزا دینا ان کو اجازت ہے، ہمیں اجازت نہیں. ہمارا کام زبان سے اچھے طریقے سے سمجھانا. ہاں، اپنے گھر والوں پر شرعی حدود کے اندر اور وہاں بھی شرعی حدود سے باہر نہیں. یہاں طاقت کا شرعی حدود کے اندر استعمال ہو سکتا ہے. گلی محلے میں، معاشرے میں، عوام میں طاقت کا استعمال صرف اسلامی ریاست کے لیے ہے. دوسرے لوگوں کے لیے اس کے استعمال میں فائدہ کم اور خرابیاں زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے اور اس بارے میں ہماری جو خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.